ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی۔ میرا شوہر نشیلا تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا، وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بھلکتے ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان لگی رہتی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرا بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور اس سے کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی، وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو، تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کی تاثرات ابھر آئی۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا، کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی اور اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کا گھر، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے، وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، دولت کی ریل پھیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، سارا کھانا تم نے بنانا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے، فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اسی لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشیں بنوائی تھی اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو وہ بہت خوش ہوئی اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریفیں کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا میں جس دن کھانا بناؤں گی وہ مجھے اس کے ایکٹر ڈلا 500 روپے دیں گے۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی، زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے، میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو، میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواب میں کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں کی غرض تھی۔ پیسے آج ہر انسان کی ضرورت ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ بنوایا ہے، رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئی۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسم کی ڈشیں تیار کر لی۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی، رخسانہ بی بی نے ساری ڈشیں میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائی۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لی، پھر مجھ سے کہا کہ یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دی۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران ہی رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسے کی ویسے پڑی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا،
باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھی آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھی تو پھر کس کے لیے بنوائی؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کے بجائے کہا کہ جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی، بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھی۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اسی لیے وہ ڈشیں ویسے کی ویسے پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسے ہی پڑی تھی، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا تم ایسا کرو کہ جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لینا جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتے جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا لیکن باسی تو تھا، اسی لیے میں نے کسی کو دینے کے بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائی۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائی اور کہا کہ زویا جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی رخسانہ بی بی ساری ڈشیں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا، انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسے کی ویسی پڑی تھیں۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے ہی پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہے، لیکن کیا کروں کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اسی لیے کھانا ویسے ہی پڑا رہا، شاید وہ آج آئیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اسی روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دی، اب تو وہ باسی بھی ہو چکی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ جاتے وقت میں یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کے بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانا بنوائی تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتے، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھی جب وہ مختلف قسم کی ڈشیں بنواتی تھی، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں، اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئی تھی، پہلے کی طرح۔ جب ڈشیں تیار ہو گئی اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لی اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میرے برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ ہی لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کے بجائے سختی سے کہا کہ زویا تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر سے پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھی، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔
مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اسی لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئی تو میں نے جواباً میں کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائے تو ان کو فریج میں رکھ دی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشیلا شوہر گھر آ گیا اور اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اسے روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھی، اسی لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا، گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر بچے بھی بہت روئے۔ بالآخر وہ گلدان میں پڑا 100 روپے اٹھا کر لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میری قسمت میں نشیلا شخص لکھا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور آج جاوید کو نشے کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے تھے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو اب تک ہم بھوکے کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کئی ڈشیں بنوائی تھیں اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی تھی۔ پھر جب تیسرے روز وہ باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈش بن رہی تھی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ خود سے کہہ رہی تھی کہ رخسانہ، اگر اسی طرح چلتا رہا تم تو ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی ہیں کہ جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ باجی وہ نمک ختم ہو گیا ہے، وہ منگوا دے۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے بھی مشہور ہونے کا شوق تو تھا، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا تھا۔ جب سوشل کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنے ارد گرد غربت ہی پائی۔ اماں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا تھا اور جوان ہوتے ہی میری جاوید سے شادی کرتی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہوتی ہیں۔ یہ خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بی بی سے کیسے پوچھوں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائیں یا برا بنا لے۔ وہ مجھے نوکری سے بھی بے دخل کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور تجسس کے باوجود نہ پوچھ سکی۔ سوچا کہ اگر ٹی وی ڈراموں یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے گھر ٹی وی ہو۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ٹی وی خرید سکتی۔ اس کے بعد کیبل لگواتی اور ہر ماہ کیبل کی فیس بھرتی۔ بچے ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی جب بوریت کا شکار ہوتی تو ڈرامہ دیکھنے چلی جاتی تھی۔ رخسانہ بی بی کے گھر بھی ٹی وی تھا، جو ڈرائننگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی LCD بھی لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تھی تو LED پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں جب کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے کہا، زویا آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے تم نے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اکرم سامان لے آیا تھا، اس لیے جھاڑو پونچھ سے فارغ ہو کر میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آ گئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن تھی، جبکہ نوجوان بھی لمبے قد کا خوبصورت مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں بھی مائک دیکھا۔ ان کے آنے کی اطلاع جب میں نے رخسانہ بی بی کو دی تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئی تھی۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے تھے اور کھانا کھا کر گئے تھے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب میں کہا کہ بہت اچھا، تم دیکھنا جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی
اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن کھانوں کی ترکیبوں کی بات کر رہی تھی۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی، میں نے بہت کم ہی رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی تھی اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں خاص قسم کی ڈشیں تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے وہ کھانے بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی تھی۔ وہ ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھی۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی مسلسل فون پر مصروف رہنے لگی تھی۔ جب بھی دیکھو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کروں۔ ڈشوں کے نام انہوں نے بتا دیے تھے۔ میں نے ڈشیں تیار کر دیے۔ رخسانہ بی بی موبائل سے ڈشوں کی تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک کچن میں ایک لڑکی اور لڑکا آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ اس کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کر رخسانہ بی بی گڑبڑا گئی اور چہرے پر زبردست سی مسکراہٹ بھی کرتے ہوئے بولی، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بس ہم ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا ہے، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نعمان تم بھی کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا کہ رخسانہ میڈم، آپ کی یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز تو دھوم مچا دی ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہی انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئی۔ نوجوان لڑکا ان کا ویڈیو بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی تھی اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئے اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اسی لیے بناتی تھی کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھی۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانے بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھی اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانا بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کی تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا، میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصویروں کی ویڈیوز بنا کر چینل پر شیئر کرتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچی کھانا منع ہے، اسی لیے میں بازار میں کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرتے، تب انہیں پتہ چلتا کہ محنت کیا چیز ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔